مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. کھٹی میٹھی باتوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن پاسٹر ندیم سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے. وومنس کین چینج دا ورلڈ. جی عورتیں جو ہے وہ دنیا کو تبدیل کر سکتی ہیں. بہنیں لائف کے اندر بہت سارے کارنامے سر انجام دے سکتی ہیں. آج دنیا کے اندر ہم اپنی بہنوں کو ہر فیلڈ کے اندر دیکھتے ہیں. ہم آرمی کے اندر ان کو ایز اے کمانڈوز بھی دیکھتے ہیں. ہم انہیں دیکھتے ہیں وہ F-16 جو ہے وہ جہاز بھی جو ہے وہ فلائی کر رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی جو ہے وہ بطور ہیڈ کام کر رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاند تک بھی پہنچ چکی ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی دوبارہ جو مشن ہے مریخ تک جانے کا وہاں بھی وومنس ایکٹیو ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جہاں وومنس جو ہے وہ بطور ہیڈ آگے نہ آ رہی ہوں. اور نہ صرف امریکہ کے اندر یورپ کے اندر بلکہ اب ایشین کنٹریز کے اندر اور اس کے ساتھ اب ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وومن امپاورمنٹ کا کام جو ہے وہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ بہت ساری ایسی بہنیں جو ہیں وہ ہماری قوم کے لیے چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہیں اور بہت ساری دوسری بہنوں کے لیے رول ماڈل بھی ہیں. آج ہم بات کریں گے کیا ایک عورت کو کیا ایک بہن کو گھر سے باہر قدم اٹھا کر کام کرنا چاہیے. کیا نوکری کرنی چاہیے یا کاروبار کرنا چاہیے. کیا ماں باپ کو اپنی بیٹیوں کو نوکری اور کاروبار کرنے کے کچھ خاص اخلاقی تربیت ان کو دینی چاہیے. ہم بات کریں گے کہ ان کو مشکلات بھی کیا پیش آ سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو وومنز ہیں وہ اپنے کام کے ساتھ آگے سٹڈی کیسے کر سکتے ہیں. ایسے ایک رول ماڈل کو ایک پیاری بہن کو آج ہم نے یہاں پر مدعو کیا ہے جو ان سب چیزوں پر ہم سے بات کریں گی اور آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے. تو جی سنینا جاوید آپ کو پروگرام آمنے سامنے میں ویلکم کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ اور کیسا محسوس کریں آج اس پروگرام پر آ کر؟ First of all, thank you so much, sir, for inviting me here. It's a great honor for me to be here and part of this program. اور ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں جو ٹریگرنگ پوائنٹ تھا کیوں میں نے اس بہن کو اس پروگرام میں انوائٹ کیا، کیونکہ فیس بک پہ میں نے ایک پوسٹ دیکھی ایک بہن کی کہ جنہوں نے ایم فل کیا 2nd ڈویژن میں. اور میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کیونکہ بہت کم بہنیں جو ہے وہ ایم فل تک پہنچتی ہیں. اور یہ بیٹی قوم کی بیٹی نہ صرف جو ہے وہ انہوں نے اپنی تعلیم کو جو ہے وہ حاصل کیا اپنی منزل کو اچیو کیا بلکہ اس کے ساتھ یہ کام بھی کر رہی ہیں. اور اس وقت یہ بروکریج ہاؤس میں جو ہے بطور ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کے طور پر بھی کام کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں زیادہ 1st ڈویژن ہی حاصل کی ہے. تو اس رول ماڈل سے بات کرنے کا مقصد ان کا انٹرویو نہیں ہے، صرف ان سے بات کرنے کا مقصد آپ کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرنا ہے. آپ کو جو ہے وہ ایک ایسا ٹریگرنگ پوائنٹ دینا ہے کہ آپ بھی اٹھیں، آپ بھی جو ہے وہ کچھ کریں اور قوم کے لیے ملک کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی ہے روشن ستارہ بنے. تو جی سنینا سب سے پہلا سوال میں آپ کی پوسٹ فیس بک کی پوسٹ سے ہی شروع کروں گا، پھر باقی بہت سارے سوالات ہیں ان پہ بھی بات ہوگی. ایم فل جب آپ نے کیا تو خوبصورت ایک پوسٹ سامنے آئی. مجھے آپ نے جو الفاظ وہاں لکھے تھے اس پوسٹ پر جب آپ نے ایم فل کیا اور اس کنوکیشن کے ایڈریس میں آپ نے جو ایک اسٹیٹمنٹ فیس بک پہ دی دیٹ واز اے ریئلی ونڈرفل. اور اسی پہ میں چاہوں گا کہ میں نوجوان بہت ساری بہنوں کو بھائیوں کو میں انکریج بھی کروں. اور وہ ورڈ یہ تھے کہ فائنلی all the hard work and sleepless nights paid off. By the grace of God, I got 2nd position in MPhil and that is all. That was the triggering point کہ آپ کو آج یہاں پر اسپیشلی مدعو کیا گیا ہے. 2 ورڈز مجھے ٹچ کیے، 2 ورڈز پہ میں بات کرنا چاہوں گا، ہارڈ ورک اینڈ سلیپلیس نائٹ. ٹھیک ہے، ایم فل کرنا کوئی ایزی کام نہیں ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. اور آپ کام بھی ساتھ کر رہی ہیں، جاب بھی کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے ایم فل بھی کیا. اور ہارڈ ورک اور سلیپلیس نائٹ ان کو آپ نے ایلیبوریٹ کرنا ہے، بیان کرنا ہے تاکہ بچوں کو میں بتا سکوں کہ گھر میں بیٹھے بھی آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم سے اتنی محنت نہیں ہو سکتی. اور یہ اس بیٹی کو دیکھیں کہ کام کرنے کے ساتھ انہوں نے ایم فل کیا وہ بھی 2nd ڈویژن میں. تو کس طرح کا چیلنج تھا ایم فل کو کرتے وقت،
اور کیا وہ ہارڈ ورک جو تھا وہ آپ کے لیے کتنا ایزی تھا؟ ہارڈ ورک کے لیے بھی ٹائم چاہیے نا، ٹھیک ہے، تو کیسے ٹائم کو مینیج کیا اور کتنی دیر تک آپ راتوں کو پڑھتے رہے؟ بتائیے گا پلیز۔ ایکچولی میرے لیے بھی یہ گول اچیو کرنا اتنا ایزی نہیں تھا. آئی گاٹ سیکنڈ پوزیشن ان پنجاب یونیورسٹی ان مائی ایم فل اینڈ یس. تو اس کے لیے بھی ہمارا جو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کنسسٹینسی ہونا اور فوکسڈ ہونا، کہ جو اگر ہم اپنے گولز پہ فوکسڈ ہیں، ہمیں کوئی چیز اچیو کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں محنت بھی اسی لحاظ سے یہاں پر میں ایک بات کروں گا. ویورز کے پاسٹر فضل نے سسٹر شینڈرک سے ایک پروگرام کیا اور اس بہن نے 2022 کے لیے ایک نبوت کی اور اس نے اپنے پروفیٹک ورڈز میں یہ بات کہی، یہ کہا کہ وہ لوگ جو کنسسٹنٹ ہو کر چلتے رہے ہیں، خدا انہی کو 2022 میں کثرت کی برکت دینے والا ہے اور ان کو سربلند کرنے والا ہے. اور میں مان ہے کہ یہ ورڈز آپ کے لیے بھی ہیں، کیونکہ کنسسٹنسی کے ساتھ آپ چلتے رہے. اور لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ ذہین نہیں بھی ہیں، آپ انٹیلیجنٹ نہیں بھی ہیں، لیکن کنسسٹنٹ ہیں، تو خدا آپ کو جو ہے وہ کثرت کی برکت دے گا اور آپ کو آگے بڑھائے گا. جی اب آپ بات جاری رکھیے گا. جی، تو اس کے لیے فوکسڈ ہونا بھی ضروری ہے اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ہے ہماری فیملی کی سپورٹ. جی، اگر کیونکہ بینگ اے گرل اگر میری فیملی مجھے سپورٹ نہیں کرتی تو میرے لیے سب کچھ اچیو کرنا اور ساتھ اپنی جاب کو مینیج کرنا بہت ڈیفیکلٹ تھا. اور اس میں میرے پیرنٹس نے بہت رول ادا کیا ہے. مطلب ہاں بالکل، وہ سلیپ لیس نائٹس میں میری مما بھی میرے ساتھ ہی رہتی تھی، جاگتی رہتی تھی، اور ان کی پریئرس ہیں بہت زیادہ. اور اسپیشلی میرے جو پاپا ہیں ان کی بہت ایفرٹ ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں انکریج کیا کہ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اپنی سیلف ورتھ کو جو ہے اس پہ امپورٹنس دینا ضروری ہے کہ انڈیویجولی آپ کی کیا ورتھ ہے. بالکل. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ایم فل کرتے وقت آپ کی دیگر کیا ایکٹیویٹیز تھیں، اور گھر کا بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کام کاج ماما کے ساتھ ہاتھ بٹھاتے ہوئے کس طرح سارا کچھ مینیج کیا؟ جی میں ہم لوگ 2 بہن بھائی ہیں. تو میں کیونکہ اکیلی بیٹی ہوں تو پھر اوبیسلی مجھے ماما کے ساتھ بھی تھوڑا کرنا پڑتا ہے، لیکن میری ماما نے کبھی مجھے میری پڑھائی پہ انہوں نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. وہ پھر بھی مجھے تھوڑا کر دیتے ہیں کہ آپ کرو پڑھائی پہ زیادہ فوکس دو. دیٹس ونڈرفل. اور اس کے علاوہ جو ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ہی اپنی ایم بی اے کے ساتھ ہی میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کے بھی جو ہے وہ بھی ایگزام دیا اور خداوند کا شکر ہے کہ اس میں بھی. ایم بی اے بھی کیا ہوا ہے آپ نے، ایم اے پولیٹیکل سائنس بھی کیا ہوا ہے، اور آپ ایم فل بھی ہیں اور ساتھ آپ کام بھی کر رہی ہیں. یہ ان بیٹیوں کے لیے ایک خاص بات میں کہنا چاہوں گا کہ اس بیٹی نے جو ہے وہ ایم بی اے بھی کیا ہوا ہے، ایم فل بھی کیا ہے، ایم اے پولیٹیکل سائنس بھی کیا ہے، ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی انکریجمنٹ کی بات ہے. تو کویشچن آپ کیا کر رہے ہیں؟ کویشچن یہ ہے کہ کیا آپ جو ہے وہ ملٹیپل ڈگریز لے کر آگے نہیں آ سکتے؟ کویشچن یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں؟ یہ ایک رول ماڈل ہے، اس کو اپناتے ہوئے آپ بھی اپنی زندگی میں برائے مہربانی کچھ کیجیے گا، کیونکہ اس وقت قوم کو اچھے چمکتے ستاروں کی ضرورت ہے. Now the very question is, what kind of challenges have you been facing while doing the masters in political science, MBA, and while doing the MPhil? Actually I belong to Sialkot. ہائر ایجوکیشن کے لیے ہم لوگ یہاں پر آئے تھے. سب سے بڑی تو یہی ایفرٹ ہے میرے پیرنٹس کی جو ہمیں یہاں پر لے کے آئے کہ ہم ہائر ایجوکیشن کے لیے آ سکے اور اپنے جو ڈریمس ہیں ان کو اچیو کر سکے. اچھا یہ بگ ہرڈل، یہ تو لائک لیٹ می ایلیبوریٹ. ماں باپ کو میں نے لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں 75% سے زیادہ پیرنٹس کو دیکھا ہے. بیٹی نے اگر کہنا نا سنانا کہ پاپا جی میں پڑھنا ہے، مینوں ہائر ایجوکیشن دوجے شہر لینا، تیرا بیاہ ہو جانا، تو کہڑے چکراں چ پئی ہیں، تو کی کرنا ہے آگے پڑھ کے، تو ہائر ایجوکیشن، اور پھر دوسرے شہر شفٹ ہونا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو دس از ونڈرفل تھنگ کہ واقعی آپ کے پیرنٹس نے آپ کے ساتھ یہ جو آپ نے بات کہی کہ میرے پیرنٹس نے بہت زیادہ تعاون کیا، آپ نے اس کا ثبوت بھی دے دیا کہ وہ آپ کی ہائر ایجوکیشن کے لیے آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے آئے تاکہ آپ اپنے ٹارگٹ کو جب وہ اچیو کر سکے. ناؤ دا ادر کویشچن دیٹ آئی وانٹ ٹو آسک، اور دل تو کرتا ہے کہ بہت سارے سوالات پوچھوں، لیکن جو آپ ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کام کر رہے ہیں،
اس کا کیا تجربہ ہے آپ کا، اور پھر مستقبل میں آپ نے کیا پلان کیا کہ کیا کرنا چاہیں گے؟ یہی سے سوال ایک تیسرا بھی میں جو آپ یاد رکھے گا، نہیں یاد رہے گا تو میں ریمائنڈ کراؤں گا کہ کیا بیٹیوں کو نوکری کرنی چاہیے یا کاروبار کرنا چاہیے یا دونوں کرنے چاہیے؟ آپ کیا پریفرنس دیں گی کہ لڑکیوں کو نوکری کرنی چاہیے یا کاروبار کرنا چاہیے؟ جی ایگزیکٹلی سر، جیسے کہ اگر ہم لائف میں کوئی بھی اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں رسک بھی انوالو ہوتا ہے، اس میں ہماری ایفرٹ بھی انوالو ہوتی ہے، ہارڈ ورک اور کنسسٹنسی بہت میٹر کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کہ سر جیسا کہ آپ کا کویسچن تھا کہ ہمیں جاب کرنی چاہیے یا پھر بزنس پر فوکس کرنا چاہیے، بینگ اے گرل میں اپنے لحاظ سے اگر آپ کو بتاؤں تو کیونکہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں ہم پر اتنا انویسٹ کرتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں اپنا بزنس جو ہے میں خود اپنے بلبوتے پہ سٹارٹ کرنا چاہوں گی، اس لیے میں نے جاب کی طرف کیا ہے۔ انفیکٹ کہ میرا بھائی بھی کہتے ہیں کہ مطلب تم خود سٹارٹ کیوں کرنا چاہتے ہو، ہم لوگ کروا دیتے ہیں، لیکن میں اپنی ایبلٹیز کو جو ہے اور چیلنجز کو فیس کر کے کرنا چاہتی ہوں۔ جب میں یہ لیڈرشپ والی صلاحیت ہوتی ہے، کیونکہ لائف میں میرے ساتھ بھی ایسا رہا، میں چاہتا کہ میں مجھے کوئی سپورٹ نہ کروں، میں خود سے سارا کچھ کروں، خود سے اچیو کروں، تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہوتی ہے کسی بھی لائف کے اندر، شخصیت کے اندر، اور یہ اس سے میں بولتا ہوں کہ لیڈروں والی صلاحیتیں جو ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ بتائیے گا کہ آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ میں خود سے اس کو کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، تو کویسچن ناؤ از دیٹ کہ کیا بہنوں کو ذرا نوکری کرنی چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے؟ دیکھیں کہ یہ لمیٹڈ کوئی اس میں نہیں ہے، کیونکہ کچھ گرلس ہوتی ہیں جن کو گھر کی طرف سے ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ وہ جاب نہیں کر سکتی، لیکن اب کیونکہ سارا جو ہے کووڈ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ چینجنگ آ گئی ہیں، تو ابھی آن لائن بہت زیادہ سسٹمیٹک سسٹم ہو گیا سارا، اور اس کے لیے اب کوئی ایسی مطلب کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ان کو وہ ہرڈلس نہیں ہے، اگر وہ چاہیں تو گھر میں بیٹھ کے اپنے لیپ ٹاپ سے بھی اس کو یوز کرتے ہوئے بھی وہ ارن کر سکتی ہیں، اپنا بزنس چلا سکتی ہیں، بہت سے پلیٹ فارم ابھی ایسے آ گئے ہیں۔ تو آپ نے بتایا کہ آپ جو ہے وہ اسسٹنٹ HRM ہیں، تو اس میں کیا یہ جو آن لائن فوریکس ایجنسیز جو ہیں، لائک آج کا کرپٹو کا بڑا نام ہے، ٹھیک ہے، تو کیا پاکستان میں جو کرپٹو کرنسی ہے اس پہ انویسٹ کرنا چاہیے؟ ایکچولی رائٹ ناؤ کرپٹو کرنسی میں آپ کو سچی بتاؤں تو پاکستان میں ابھی وہ آفیشیلی جو ہے الاؤڈ نہیں ہے، بالکل۔ اور جو ہماری ڈیلنگ ہے ہماری کمپنی کی، ہم لوگ پاکستان مرکنٹائل جو ہے ایکسچینج اس کے کارپوریٹ ممبر ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے اس میں جیسے کموڈیٹیز سے ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، گولڈ سلور اس طرح کی کموڈیٹیز ہیں، ان کی ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ جو ہے سارا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم لوگ ڈیلنگ کرتے ہیں، اور اس میں سارا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جس نینا ایک اہم کویشچن جو میں غالباً پوچھنا بھول گیا تھا، ایم فل جب کیا کیا ایکسائٹمنٹ تھی اور پیرنٹس کی کیا ایکسائٹمنٹ تھی؟ ایکچولی اس ٹائم پہ تو ایسے اچیو ہو رہا تھا کہ مطلب ایک ڈریم کم ٹرو، اور سب سے بڑھ کر جب میرے پاپا نے کمنٹس کیے وہ بہت ہی ہارٹ ٹچنگ مومنٹ تھا میرے لیے، لائک یہ سب سے بڑی اچیومنٹ تھی۔ آپ نے ویڈیو جو ہے وہ پوسٹ کی ہوئی ہے، اور ویورز دیکھے گا، یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو سنینا نے جب ایم فل کیا، اور والد صاحب کے کیا الفاظ تھے، اور ذرا وہ ایٹماسفیئر بھی دیکھے گا، یہ 1 منٹ کا کلپ بھی دیکھے گا۔ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے آج؟ I am proud my daughter you got awarded today. I am very happy. Thank you. It's all because of you. تو آپ نے اس کلپ کو دیکھا، بھی دعا ہے بہت سارے بچے اور بچیاں اسی طرح سے اسی گیٹ اپ کے ساتھ آپ بھی جو ہے وہ ایم اے کریں، ایم فل کریں، اور قوم کا نام جو ہے وہ روشن کریں۔ تو ماما کے کیا الفاظ تھے؟ پاپا کے الفاظ تو پوری قوم نے سن لیے ابھی ٹی وی پر، ماما کے کیا الفاظ تھے؟ ماما بھی بہت خوش تھیں، اوبیسلی ان کی مجھ سے زیادہ ان کی محنت ہے، کیونکہ وہ جس طرح سے ہر ٹائم ہمارے ساتھ جڑی رہتی ہیں، اور ساری رات میرے ساتھ تو وہی ہوتی تھی، جاگتی تھی، ایون کہ میرے پاپا کبھی کہہ دیتے تھے کہ مطلب آپ چھوڑ دو، مطلب بس کرو کتنا پڑھو گی، لیکن میری ماما جو ہے میرے ساتھ، بتایا کہ جب لیٹ نائٹ آپ اسٹڈی کرتے تھے تب بھی وہ آپ کے ساتھ ہوتی تھی۔ بالکل ونڈرفل۔ سنینا گھر کا کام بھی کرتی ہیں، کیا کیا کرتی ہیں؟
مجھے میری ماما جو ہے اس بات پہ کمپرومائز نہیں کرتی, انہوں نے مجھے ہر طرح کا کام کرنا سکھایا ہے, کھانا بنانا, ایون کہ امبرائڈری اور اس طرح کی چیزوں پہ زیادہ نہیں فوکس کرتے لوگ, لیکن سب کچھ مجھے. اچھا ویورز, آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس پروگرام میں یہ سوال پوچھنا کہ اچھا گھر کا کام بھی کرتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں, تو بڑا لائٹ سا آپ کو لگا ہو نا, بڑا لائٹ سا کویشچن پوچھ لیا میں نے, شاید اتنا میننگ فل نہیں ہے, لیکن آپ کو بتاتا ہوں کتنا میننگ فل ہے. جو میسج میں قوم کی بیٹیوں کو دینا چاہتا ہوں, جو میسج میں قوم کی ماؤں کو دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ایک بات سیکھیے گا کہ بیٹی چاہے آپ جتنی مرضی آپ اس کو ایجوکیٹ کروا لیں, جتنی مرضی وہ ایجوکیٹ ہو جائے, جتنی مرضی ایجوکیشن دلوا لیں, لیکن اگر وہ گھر کے کام کرنا نہیں جانتی تو مستقبل میں یاد رکھے گا کہ وہ ایک کامیاب نہ تو بیوی بن سکتی ہے اور نہ ہی ایک کامیاب ماں بن سکتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو ضرور جو ہے وہ آپ یہ چیزیں بھی سکھائیں کہ گھر کا کام کیسے کرنا ہے, کوکنگ کیسے کرنی ہے, گھر کے معاملات کو کیسے دیکھنا ہے. تو ایک ایم فل لڑکی کے منہ سے آپ نے یہ الفاظ سنے ہیں کہ میری ماما اس بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتی, انہوں نے گھر کا سارا کام مجھے سکھایا ہے. اور آپ نے بھی اپنی بیٹیوں کو جو ہے, میں نے ایسی مائیں دیکھی ہیں کہ بیٹی اگر پڑھ رہی ہے آگے تو میں کہتی نہیں نہیں بیٹا بس تو پڑھ, تو کوئی کام نہیں کرنا. یہ بات نہیں ہے, کیونکہ 24 گھنٹے آپ پڑھ نہیں سکتے, آپ کو اسے بیلنس رکھنا ہے اور گھر کے بھی کام کاج سکھانے اور آپ نے اسے اخلاقی طور پر بھی ٹرین کرنا ہے. اس طرح آپ باہر کام کرتی ہیں, کتنا چیلنجنگ ہے اپنا باہر کام کرنا, خاص طور پر کرسچن بیٹیوں کا, کیونکہ پیرنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو گھر سے باہر نہیں نکالتے, خوف ہے, ڈر ہے معاشرے کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے بیٹیوں کو, اور خاص طور پر ان کے کوئی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی مذہب کی تبدیلی نہ ان کی ہو جائے, یا کوئی کروا نہ دے, یا یہ جبری طور پر نہ ہو جائے, یا کسی اور بہانے سے نہ ہو جائے. تو کیا ایسی صورتحال کے لیے کیا ہم ان پیرنٹس کو جن کے اندر خوف ہے, کیا ان کو ہم بات کہہ سکتے ہیں, کیا سمجھا سکتے ہیں, اور ان کی جو ہے وہ ذمہ داری کیا بنتی ہے جب خوف کی ایسی فضا ہو, اس کے متعلق بتائیے گا. جی بالکل, جیسے کہ ہم اسپیشلی میں گرلس کے لیے بات کروں گی, جب ایک بچہ جو ہوتا ہے اپنی لرننگ ایج میں ہوتا ہے, ینگر ایج میں ہوتا ہے, اس ٹائم پہ موسٹلی میں نے جو آبزرو کیا ہے کہ پیرنٹس اتنا زیادہ نہیں وہ فوکس کر رہے ہوتے کہ ہم کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں, کیا ان کو سکھا رہے ہیں, لیکن وہ بچہ اس ٹائم پہ بہت آبزرونٹ ہوتا ہے, وہ لرننگ ایج میں ہوتا ہے, سب کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. اگر ہم اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح سے بنائیں گے کہ جو مطلب ہماری ریلیجیس ویلیو کو فالو کرتے ہوئے ہو, تو میں نہیں سمجھتی کہ جب وہ گرون اپ ہو جائیں گے تو وہ کسی بھی اس طرح کی چیز پہ فوکس کر سکتے ہیں. اور میں یہاں پر بتاؤں, میں اکثر ایگزامپل دیتا ہوں, اگر باپ گھر میں وہ سگریٹ پی رہا ہے نا, تو بچے کیا کریں گے, وہ اپنے اسکول کے بستے سے پینسل نکالیں گے اور اس کو بطور سگریٹ, یعنی کہ جیسا گھر کا ایٹماسفیئر ہوگا بچے ویسے ہی اس کو اڈاپٹ کریں گے, اور پھر وہ ساری زندگی ذہن میں رہتا ہے. اور میں اس بات کو بہت فالو کرتا ہوں. ویورز, میں کیا کرتا ہوں آج کل, میں خاص طور پر بتاتا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ, روز رات کے ٹائم میں ان کو جو پاک روح کے جو پھل ہیں, ٹھیک ہے, دا فروٹس آف دا ہولی اسپرٹ, وہ ان کو سکھا رہا ہوں. اور پھر ہر فروٹ کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. یہ نہیں کہ صرف میں ٹیچ کرتا ہوں, میں ٹیچ نہیں کرتا. یاد رکھیے گا اپنے چھوٹے بچوں کو صرف کبھی ٹیچ نہ کریں, ان کو سکھائیں اور ان سے زبانیں سنیں. وہ جو سیکھیں گے اس ایج میں, وہ ساری زندگی ان کو بھولے گا نہیں. اچھا, اب وہ جو میں سکھا رہا ہوں, اب ان کو ہر چیز کا پتہ ہوگا کہ اگر لو ہے تو لو میں کون کون سی ورسز آ جاتی ہیں, لو کرنے کے فائدے کیا ہوں گے, جب ہم مسیح سے لو کریں گے تو ہمیں کیا برکات ملیں گی, لو کے متعلق بائبل میں کیا کیا باتیں لکھی ہیں, مثال میں کیا لکھا ہے, دوسرے چیپٹرز میں کیا لکھا ہے. تو ایک ہی چیز پہ ابھی شاید 2 ہفتے لگ جائیں, لیکن چھوٹے بچے ہیں, آپ کے پاس ساری زندگی ہے, ان کو اچھی اچھی چیزیں سکھانا شروع کریں. اب جب آپ ان کو فل ٹرینڈ کر دیں گے, پھر آپ ان کو معاشرے میں آزاد بھی چھوڑ دیں گے, تو یاد رکھے گا کہ ان کا ایمان نہ صرف مضبوط رہے گا بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بن گئے. تو سلام, میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. آپ نے بہت زبردست بات کی کہ جو باہر کا ماحول ہے وہ تو ہمیشہ ایسا رہتا ہی ہے, لیکن گھر کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ بہت ذرا کاؤنٹ کرتا ہے. اور اس لیے آج آپ بھی باہر ہیں, آپ پڑھ رہی ہیں, آپ نے ایم فل بھی کیا, آپ کام بھی کر رہی ہیں, لیکن آپ جو ہے وہ کبھی ڈگمگائے نہیں اور ایک رول ماڈل ہیں.
خدا کے فضل سے. اچھا ایک اہم سوال اس حوالے سے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ ایم فل ہیں اور اب بیٹیوں کی ایجوکیشن پر بات کرتے ہیں، ہماری کمیونٹی کے اندر بہنیں اور بھائی ایجوکیشن اور پھر آگے ہائر ایجوکیشن کی اس لیے بات کی کیونکہ 9ویں تک کے لیے بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. میٹرک کلیئر نہیں ہوئی، 9ویں 8ویں کی 9ویں کی، اس کے بعد میٹرک نہیں کر سکے، اس لیے میں نے ایجوکیشن کا لفظ استعمال کیا. اس کے بعد پھر ہائی ایجوکیشن، بہت سارے بچے ہیں جو میٹرک ایف اے تک رہتے ہیں لیکن آگے نہیں کیونکہ کمپٹیشن کا دور ہے. اب تو وہ گارڈ بھی ہے وہ کم از کم کہتے ہیں جی ایف اے ہو. تو ہماری کمیونٹی کے لوگ اس تک کیوں توجہ نہیں دے پا رہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں اور پھر اپنے لوگوں کو اس طرف کیسے راغب کیا جا سکتا ہے؟ ایکچولی سر انٹرسٹ کی بھی بات ہوتی ہے کیونکہ ان کا پرسنل انٹرسٹ، اور اسپیشلی جو ہے جب ان کو بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے، فوکس رکھا جائے ان کے ایم پہ کہ انہوں نے کیا اچیو کرنا ہے، یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر کسی بچے میں اس طرح کی کیپیبلٹیز نہیں ہے لیکن وہ اس کو اس چیز کے اپنے پہ سوار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت سی اور سکلز ہیں آج کل وہ کر سکتے ہیں، ادھر جا سکتے ہیں. کمپیوٹر کی فیلڈ ہے اور آن لائن بہت سی ایسی فیلڈ ہیں جس سے وہ ارننگ کر سکتے ہیں. خود کو باؤنڈ نہیں رکھنا چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ اگر ہائر ایجوکیشن نہیں لے سکتے تو کوئی بات نہیں، خود لیکن اچیومنٹ تو کریں اپنی لائف میں، اپنی ورتھ کو بڑھائیں اور اپنی ویلیو کو سوسائٹی میں دکھائیں کہ آپ کیا ہے. خدا نے کسی کو بھی اس طرح سے نہیں بنایا کہ اس میں کچھ بھی سکلز یا صلاحیت نہ ہو جس کو پرسو نہ کر سکے. ہر بندے کے اندر صلاحیت، ہر بندے کے اندر. اچھا یہاں ویورز ایک بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، جیسا کہ سنانا نے کہا کہ ہمیں بچوں کو باؤنڈ نہیں کرنا چاہیے اور جو سکلز ہیں اس میں گرو کرنا چاہیے. تو آپ لوگوں نے اس بات کو نہیں، اب کیونکہ ہم اکثر کرتے ہیں ہم اسپیچ کا ایک حصہ لے لیتے ہیں اور اس کو اپلائی کر لیتے ہیں لیکن جو اصل اس کا جو مطلب ہم کہنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ نہیں لیتے ہیں. آپ میں یہ نہیں ہے کہ اب آپ اپنے پیرنٹس کو کہنا ہے کہ جی آپ ہمیں باؤنڈ نہ کریں. اور آپ کو جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے بچے کہتے ہیں نا کہ ہم نے آگے نہیں پڑھنا، تو وہ کیا کریں، وہ فیکٹری میں کام کر رہے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد صرف فیکٹری تک محدود ہے، فیکٹری میں کام کریے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یو کین بی اے ویری سکسیزفل بزنس مین، یو کین بی اے ویری سکسیزفل آئی ٹی مین، یو کین بی اے ویری سکسیزفل پروفیسر. تعلیم کے ذریعے آپ جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ٹیکنیکل تعلیم کی طرف جانا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پھر آگے پڑھنا نہیں ہے اور فیکٹری میں لگ جانا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ آپ اپنے اسکلز اور فیلڈ میں مہارت حاصل کر کے اچھے کاروباری انسان بن سکتے ہیں اور اپنے ٹیلنٹ سے جو ہے وہ کما بھی سکتے ہیں. سنا ہے ہمارے پاس آلموسٹ جو ہے وقت ختم ہو چکا ہے اور اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں، آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنی ینگ جنریشن کو اور بلکہ ساری قوم کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ ہماری لائف میں جو بھی اچیومنٹ ہم لوگ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر فوکس رہیں اور اپنے گول کو سیٹ کر کے رکھیں. اور سب سے بڑی بات کہ جب ہم خدا کو پہلا ترجیح دیتے ہیں اپنی لائف میں تو وہ اچیو کرنا ہمارے لیے جو ہے بہت آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں ہارڈ ورک جو ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور کبھی بھی اپنی فیلئر کو اپنے سر پر سوار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اور بہت سے راستے ہمارے پاس کھلے ہوتے ہیں جن پر ہم جا سکتے ہیں. اور اچیومنٹ کو اچیو کرنا جو ہے وہ ہر انسان کا میرے خیال سے تو حق ہے کہ مطلب محنت کرے اور اپنی ورتھ جو ہے اور بینگ اے پروڈکٹیو ممبر آف دس سوسائٹی وی شوڈ بی اپیئر ایز اے پروڈکٹیو انڈیویجول آف دس سوسائٹی اینڈ پلے آر رول ان دس سوسائٹی. ونڈرفل، دیٹس ونڈرفل. اور آپ نے سنانا وہ بات کہی جو ہمیشہ میں اپنے ویورز کو سکھاتا ہوں، آپ جو کچھ مرضی کر لیں کہ اگر خدا کو آپ نے پریورٹی نہیں رکھا، ہیڈ نہیں رکھا تو یو کین بی فیل. ٹھیک ہے ویورز، آپ کو پتا سول بادشاہ بن گیا تھا لیکن جب خدا ترجیح نہیں رہا اس کی زندگی میں تو بادشاہ ہوتے ہوئے وہ بدروح گرفتار ہو گیا تھا، بری روح اس سے آ کر ستانا شروع ہوگی. تو وٹ ایور یو آر، وٹ لیول ایون یو اچیو، آپ نے اپنے تمام کاموں میں خدا کو پریورٹی دے کے رکھنی. اور ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے
جو کہ ایک بہت بڑا ہمارے قوم کا دیکھ جو ہے وہ معاملہ ہے، یہ ہے کہ فیل ہوئے، ناکامی آئی اور آدھی زندگی اسی میں گزار دی دکھ میں، اور ہم نے آگے کا نہیں سوچنا، ہم نے اسی دکھ میں جو ہے بعض بچے تو اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا کر بیٹھتے ہیں ناکامی کے اوپر. تو سنینا نے جیسا کہا کہ ناکامی کو آپ نے اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا، بوجھ نہیں بنانا، بلکہ آپ نے اس ناکامی سے سیکھ کر جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے اور کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں کرنا ہے. میں 2022 میں اب اس بات کو یہ کہہ کر اینڈ کروں گا کہ ویورز، اب ایک جگہ رہنے کا وقت نہیں ہے، اب اپنے ذہنوں کو کھولنے کا وقت ہے، اپنی آنکھوں کو کھول کر چلنے کا وقت ہے، ہوش مندی میں آنے کا وقت ہے. اور ہوش مندی یہ ہے کہ اپنی نسل کو، اپنے لوگوں کو، اپنی چرچ کی کلیسا کو، اپنے محلے دار کے بچوں کو، اور جن جن بچوں کو بھی آپ انکریج کر سکتے ہیں انکریج کریں کہ بیٹا اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے ترقی کرنی ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے اور ہم نے کاروبار بھی کرنے ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ صرف کمروں تک محدود نہیں رہنا، ہم نے قدم بڑھانا ہے، ہم نے اپنی قوم کا نام روشن کرنا ہے. اور 5 اصول میں نے بھی اپنی زندگی میں بنائے کہ پہلا خدا کو پریورٹی دینی ہے، اور نمبر 2 جو ہے وہ آپ نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور نمبر 3 اگر خدا آپ کے ساتھ ہے، صحت آپ کی اچھی ہے، تو آپ ذرا اچھی ایجوکیشن بھی کرتے رہیں گے، اپنے ٹارگٹس کو اچیو بھی کرتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. کبھی اکیلے مت بھاگیں، آپ کے ارد گرد بہت سارے کمزور لوگ بھی ہیں، ان کا بھی سہارا بنیں، اور سہارا بننے کے ساتھ ساتھ آپ اچھے مشوروں سے بھی کسی کی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو جی امید ہے کہ بہنوں نے جنہوں نے اس پروگرام کو دیکھا ہے، بھائیوں نے بھی، آپ بھی سنینا کی طرح جو ہے وہ کام کے ساتھ ساتھ اتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، ایم فل بھی کر سکتے ہیں. اور میں دیکھا بہت کم لوگ ہیں ایم فل جنہوں نے کیا ہے. اب آپ بھی ایم فل کریں، بلکہ میرا بھی پلان بن رہا ہے کہ میں بھی آگے مستقبل میں ایم فل کر ہی لوں، اور تاکہ میں بھی جو ہے وہ اسلانوں کو اپنی تصویر بھی بھیجوں کہ میں نے بھی جو ہے وہ ایم فل کر لیا ہے. اور لیٹس ہیلپ ٹوگیدر، لیٹس انکریج ٹوگیدر. اور اس پروگرام کا مقصد، اور سنینا کو یہاں پلان کا مقصد بھی یہ تھا کہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی ہو. اور خاص طور پر میں قوم کی بیٹیوں کو چاہتا ہوں کہ وہ سنینا کو اور اس کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے، اس کی سارے محنت کے پیٹرن کو دیکھتے ہوئے آپ بھی اب محنت کریں اور اپنے یسوع کا نام روشن کریں. تو جی ویورز، اگر آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، تو ضرور ہمارے یوٹیوب چینل پروگرام آمنے سامنے کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ یہ پروگرام اور آنے والے پروگرام بھی آپ دیکھتے رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس کسی قسم کا سوال ہے جو آپ پوچھ سکتے ہیں سنینا سے، مجھ سے، تو آپ واٹس ایپ کا یہ نمبر اسکرین پر موجود ہے، ضرور ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم دیں گے آپ کے سوالوں کا جواب. تو اگلے ہفتے ویورز ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ اور بہت سارے مختلف سوالات کے ساتھ آپ سے کریں گے دوبارہ ملاقات. تب تک کے لیے اپنے اینکر پرسن پاسٹر ندیم سلیم کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.